خوش آمدید ایک بار پھر. اور ابھی یہ آن ایئر آنے کے بعد میں نے سوچا کہ جب یہ میرا کلوز کٹ ہوگا تو لوگ کہیں گے یہ 1 2 3 کبھی ہیں, تو اس میں کوئی شرعی طور پہ قباض اس میں تو نہیں ہے نا کوئی؟ 4 تک اجازت ہے. 4 کی اجازت ہے. صحیح ہے. ایک میں چائے ہے, ایک میں شہد اور پانی, اور ایک میں صرف گرم پانی ہے. نہیں, وہ گلا خراب ہے تو وہ آئل والا پانی ہے. سو علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. تہمت ایک موضوع ہے ہمارا. تو مفتی عامر صاحب یہ بتائیے گا, میں نے یہ سنا اس لیے ذہن میں آیا کہ اس کو موضوع رکھنا چاہیے کہ بھائی پتہ نہیں حدیث ہے یا حکایت ہے, مجھے نہیں معلوم, کہ بھئی کہا گیا کہ غیبت کے بارے میں جب بتایا گیا کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا, تو یہ پوچھا کہ نہیں کسی کے اندر یہ نہیں کہ ہم نے جھوٹ بولا, اس کے اندر واقعی وہ برائی ہو اور یہ کہنا کہ اس کے اندر یہ برائی ہے, تو یہ تو جھوٹ بھی نہیں, اس میں کیا غلط ہے؟ تو پھر میں نے سنا کہ جواب یہ دیا گیا کہ اسی کو غیبت کہتے ہیں کہ برائی ہو اور آپ وہ برائی کریں پیٹھ پیچھے. اگر برائی ہے بھی نہیں اور کہہ رہے ہیں یہ تو تہمت ہے, یہ پھر غیبت سے بھی آگے کا معاملہ ہو سکتا ہے. تو یہ تہمت کسی پہ لگا دینا, کسی سے کوئی جھوٹی بات منسوخ کر دینا, جو کہ بہت کول ہے آج کل, بڑا ایزی ہے, کیا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اسلام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل بجا فرمایا آپ نے کہ غیبت جو کہ گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے, اور غیبت یہ ہے کہ کسی کے بارے میں وہ بات کرنا, وہ برائی اس کی بیان کرنا جو اس کے اندر پائی جاتی ہو. صحیح ہے. تو تہمت اس سے بڑا گناہ ہے کہ اگر وہ برائی اس کے اندر نہ پائی جاتی ہو پھر آپ منسوب کرو. تو لہٰذا تہمت جو ہے وہ ہم غیبت کو عموماً برا سمجھتے ہیں, اور تہمت جو ہے وہ عام نظر آتی ہے, حالانکہ غیبت سے کئی گنا زیادہ ہے. اس کی ڈیفینیشن سے یہ بات ظاہر و باہر ہے کہ ایک برائی کسی کے اندر نہ پائی گئی اور آپ نے اس کے اندر کہہ دیا یہ فراڈیا ہے, یہ پیسے کھاتا ہے, یہ زانی ہے, یہ شرابی ہے. یہ وہ باتیں ہیں کہ ہم اپنے قیاس پر اور اپنے خیال پر نہیں کہہ سکتے ہیں. اس میں یہی بتائیں کہ اس میں خالی یعنی خاموش رہ کے بھی تائید کر دینا الزام لگانے کے برابر ہو جائے گا؟ مثلا کبھی یہ بھی بڑا کول ہے, کسی نے کچھ کہا, کسی نے بالکل جھوٹی بات منسوخ کر دی, سامنے والے نے کہا پتہ نہیں یار لیکن ہاں ہوگا یار پتہ نہیں, وہ کہ میں نے کچھ نہیں کہا, سامنے والے نے کہا. اگر اس نے صرف اتنا کہا نا پتہ نہیں یار مجھے نہیں پتا, تو ٹھیک ہے وہ بری ہو گیا, لیکن اس نے کہا ہاں ہوگا, اور اس نے اس انداز سے کہا کہ گویا تائید کر رہا ہے جیسے آپ نے ذکر کیا, تو یہ شامل ہو گیا اس کے اندر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا, مولا کائنات نے, کہ کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگانا آسمان سے زیادہ بھاری ہے. اللہ اکبر. اور یہ بھی حدیث شریف میں, ابو داؤد شریف میں آتا ہے کہ جس نے اگر کسی کی طرف ایسی بات منسوب کی جو اس کے اندر نہ پائی جاتی ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر داخل کرے گا. اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ یہ کہ اس نے دنیا میں اس سے توبہ کر لی ہو. توبہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اب اس شخص کو جا کے کہو گے کہ میں آپ سے معافی طلب کرتا ہوں اور میں نے آپ کے بارے میں یہ بدگمانی اور یہ الزام لگایا تھا. یعنی یہ معاملہ صرف قرض لینے تک محدود نہیں ہے کہ کسی سے قرض لیا ہے تو پھر اس کو واپس کرو گے تو ہی ہوگا, کسی پہ الزام بھی لگایا ہے تو وہ معاف کرے گا تو پھر معافی ملے گی. بالکل, اس کا تعلق حقوق العباد سے بھی ہے. تو لہٰذا اتنا کبیرہ گناہ ہے, اتنا کبیرہ گناہ ہے. بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ کوئی شخص اگر کسی پر جھوٹا الزام لگاتا ہے تو مرے گا نہیں جب تک کہ خود اس میں ملوث نہ ہو جائے. اللہ, ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ جو لوگ دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں پھر آئندہ وہ خود اس میں ملوث نظر آتے ہیں. الامان والحفیظ رمضان کے مہینے میں بالخصوص اور عام زندگی میں بالعموم بندے کو اس بات سے توبہ کرنی چاہیے کہ ہمیں مطلب اگر کوئی شخص نہیں پسند, نہیں ملنا چاہتے, ٹھیک ہے نہ ملے, لیکن آپ اس نہ ملنے کو غلط جسٹیفائی نہ کریں کہ اس کے اندر یہ برائی, اس کے اندر یہ برائی, اس کی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جسٹیفائی بھی کریں اور الزام تراشی کریں. بالکل غلط طریقہ ہے. یہ تو بڑا کامن ہے نا, ڈی فیم کرنا کسی کو, بڑا کامن ہے, ایزی ہے, مطلب کول ہے بہت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. دیکھیں, تہمت لگانا ایک طریقے سے دوسروں کو اذیت میں مبتلا کرنا ہے, اور قرآن فرماتا ہے کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات, یعنی دونوں کا ذکر ہے, مسلمان مردوں کا اور عورتوں کا. کسی نے اگر ان کو اذیت دی بغیر مکتسبو, یعنی بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو, اور ان کو اذیت دی, کوئی کام منسوخ کر دیا, تو فرمایا کہ فقد احتملوا بہتانا و اثم مبینا. تو بڑے واضح انداز میں یہ فرما دیا کہ وہ اپنے اوپر بہت بڑا ایک بوجھ لے رہا ہے. اور قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے, سورہ نور کی آیت نمبر غالباً 24 ہے, ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ, کہ جن لوگوں نے
پانی خواتین یا مردوں پر پاک باز ان پر تہمت لگائی تو فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت ہی لعنت ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو تہمت لگاتا ہے لوگوں پر بغیر کسی وجہ کے، کوئی وجہ ہی نہیں ہوتی، جو چیز ان میں نہیں ہوتی اس کام کو منسوب کرتا ہے، تو فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ جہنم کے خاص عذاب کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس عذاب سے دوچار فرمائے گا اور جہنم کے اس طبقے میں انہیں داخل فرمائے گا۔ اور یہ تہمت یہ مہلکات میں سے ہے، یہ ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ہے۔ آقا علیہ السلام نے 7 گناہوں کا ذکر فرمایا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی پر تہمت لگانا۔ اور میں آخری بات اس میں عرض کروں گا کہ ایک تہمت تو کاموں کی ہے، لیکن ایک تہمت یہ بھی ہوتی کسی کے ایمان پر تہمت لگانا، واہ واہ جی جی، بغیر کسی وجہ کے، ارے یہ تو کافر ہے، ارے یہ تو بد مذہب ہے، یہ فلاں، یہ ایسا ہے، نہ آپ نے کوئی بات سنی نہ کچھ، لوگوں کی باتوں میں آ کر آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے کسی پر کفر کی تہمت لگائی جی 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 اور اگلے بندے میں وہ کفر نہیں ہے، وہ لوٹ کر آپ کے پاس آئے گا۔ اور آخری بات کہہ رہا ہوں، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، فرمایا کہ آدمی کی جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے جو بات سنے اور آگے بیان کر دے۔ بس اب آپ کنکلوڈ کیجئے گا۔ دیکھیں اس میں بہت سادہ سی بات اگر میں عرض کروں، مرنا ہر ایک نے ہے، قبر کے باہر کی خوبصورتی وہ ہمارے ورثہ کر سکتے ہیں، قبر کے اندر کی خوبصورتی کا اہتمام میں نے خود کر کے جانا ہے، اور قبر کے اندر برباد کر دیتا ہے انسان کو یہ عمل کہ کسی پر بہتان اور تہمت لگا کر آپ اپنی قبر کے اندر جو لے کر آ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ غیبت کے بارے میں ہے، تو تہمت اس سے بھی بڑھ کر ہے، کہا کہ غیبت ایک عاجز شخص کا آخری سہارا ہوتی ہے، یعنی جب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا نا کسی کے لیے تو غیبتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب آپ کسی کے لیے اس کے ٹیلنٹ پہ مقابلہ نہیں کر پاتے یا اس کی بات کا جواب نہیں دے پاتے، تو پھر اس کے بعد جناب وہ ایک مجبور شخص کا آخری سہارا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے تہمتیں لگاتے رہو۔ اور جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی آیت پڑھی، تبرکن ہم بھی پڑھ دیتے ہیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 58 ہے یہ، کہ جس میں ارشاد اقدس الہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جو مومنین اور مومنات پر بغیر کسی گناہ کے کیے ہوئے تہمت لگاتے ہیں وہ اپنے اوپر اتنا بڑا بوجھ لے رہے ہوتے ہیں کہ جو حدیث ہے مولا علیہ السلام کی، اثقل من السماوات، یعنی اس پر جو بوجھ ہے وہ آسمانوں سے زیادہ بھاری ہے، اب اس کا جواب دینا اسے۔ اچھا، اس میں ہم کچھ چیزوں کو استعمال کر کے، کچھ الفاظ کو استعمال کر کے ہم اس تہمت کو تو کر رہے ہوتے ہیں کام، لیکن اپنے اوپر جسٹیفائی کر لیتے ہیں، مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ یار یہ تو ایک سیاسی بات تھی۔ بھائی تہمت کو چاہے وہ عام زندگی میں ہو، تہمت ہے، چاہے وہ سیاست میں آپ تہمت لگا رہے ہیں، چاہے وہ دین کے معاملے میں تہمت لگا رہے ہیں، چاہے وہ صحافت کے معاملے میں تہمت لگا رہے ہیں، تو آپ فقط اس کو سیاست کہہ کے یا صحافت کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتے۔ یہ اس کا ایجنٹ ہے، یہ بکا ہوا ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ جی 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 بالکل، اس کو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کہہ کے جان نہیں چھوڑے گی۔ اس کو پولیٹیکلی کریکٹ آپ کہیں، میں پولیٹیکلی کریکٹ، یہ کہہ کر آپ جان نہیں چھڑا سکتے۔ آپ کی کیٹیگری میں آئے گا، تہمت کی کیٹیگری میں آئے گا، آپ کو جواب دینا ہے، چاہے وہ دین کے معاملے میں کوئی کر رہا ہے، چاہے وہ صحافت کے معاملے میں کر رہا ہے، کوئی سیاست کے معاملے میں کر رہا ہے۔ یہاں کئی ڈیفینیشن، کئی حدیث میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اگر تم سیاست میں کرو گے تو جائز ہو جائے گا، نہیں۔ تو یہ ہمارا بہت زیادہ چونکہ بڑھ گیا ہے، بعض تو پروگرامز ہی اسی نوعیت کے ہوتے ہیں کہ ان کا تو ہم غم ہی یہی ہوتا ہے کہ ان کا شروع سے لے کر آخر تک۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ کا اصول ہے، کائنات میں اللہ نے اصول بنایا ہے، جو آپ دوسروں کو دیں گے وہی اللہ بڑھا بڑھا کر آپ کو واپس کر دے گا۔ آپ دوسروں کو عزت دیں گے، اللہ بڑھا بڑھا کر آپ کو عزتیں واپس کر دے گا۔ آپ دوسرے کو ذلت دیں گے، اللہ بڑھا بڑھا کر آپ کو ذلت واپس کرے گا یا آپ کی نسلوں میں واپس۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جزاک اللہ، بہت سیر حاصل گفتگو، بہت شکریہ، تمام علماء کرام کا بہت شکریہ۔ بریک کے بعد انشاءاللہ زہیب بھائی اذان فجر دیں گے انشاءاللہ۔ وبصوم غد نويت من شهر رمضان، میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللہ، بہت نوازش جناب زہیب اشرفی صاحب، خوبصورت انداز میں اذان فجر، اور یوں ہم نے چوتھا روزہ اختیار کر لیا ہے. ٹھیک، تو الحمدللہ ہم نے چوتھا روزہ اختیار کر لیا ہے. اہلیان پاکستان نے دنیا کے کچھ حصوں میں پانچواں روزہ بشرط صحت و سلامتی و زندگی انشاءاللہ 1:45 وہ ہوتی ہے ملاقات. آیت کریمہ کے ورد سے اختتام کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِّي الْمُؤْمِنِينَ. ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بشرط صحت و سلامتی و زندگی اب سے کچھ گھنٹوں بعد یعنی کہ انشاءاللہ 1:45 پر ہوتی ہے آپ سے براہ راست ملاقات. تب تک کے لیے اللہ حافظ.